لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، یعنی یہ سارے کرشمے کہ مہاجرین نے اتنی قربانیاں کیوں دے دی، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ انصار نے اتنی قربانیاں کیوں دے دی، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے اور قرآن کی روشنی میں دین کو سمجھنے والے تھے، اور دین کی روشنی میں اللہ کے نبی کی سنت کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے اور آخرت کی فکر کو سمجھنے والے تھے۔ اس وجہ سے یہ قرآن نازل کر کے اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا احسان کیا، اس کو نازل کر کے اس سے بڑا احسان کیا کہ اس کو سمجھانے والی عظیم ذات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے مبعوث کیا، اور یہ وہ دو بڑے بڑے احسان ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے، اپیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی رب العالمین جو الرحمن الرحیم ذات ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، جس نے سب سے بڑا رحمت کا آپشن یہ اپنایا کہ قرآن نازل کر دیا، سب سے بڑا رحمت کا آپشن یہ اپنایا کہ رحمت للعالمین ذات کو مبعوث کر دیا۔ اب اس کے بعد قرآن اور صاحب قرآن کے بعد جو اللہ کی آخری درجے کی دنیا میں رحمت ہے، جس سے بڑی کوئی رحمت بھی نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی احسان بھی نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی انعام بھی نہیں ہے، تو اس انعام کے بعد بھی اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہ خود جہنمی ہے اور اپنی مرضی سے جہنمی ہے، اپنی چاہت سے جہنمی ہے۔ اس کی تقدیر میں جہنمی نہیں لکھا تھا، اس کا عمل وہ تھا، اس کی چاہت وہ تھی، اس کا کرتوت وہ تھا، لیکن اللہ کو پتہ تھا اس بات کا، اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ اس نے یہ کر کے جہنم میں جانا ہے، اس نے یہ کردار ادا کر کے جنت میں جانا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، علی جبل لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا جھکنے والا، متصدعا پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یعنی یہ قرآن جو ہم نے انسانوں کے سینوں پہ نازل کیا کہ اس کو دلوں میں بٹھاؤ تاکہ دل ٹوٹ پھوٹ جائے، اندر سے آنسو بہائے انسان، غور و فکر کرے انسان، دل میں محبت آئے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو، احساس پیدا ہو، ضمیر کی عدالت انسان کی زندہ ہو، نفس لوامہ کا ضمیر کا فیصلہ جو ہے وہ اچھا ہو، نفس مطمئنہ کا سفر کرنے کے لیے اس کتاب کی روشنی میں ہر قربانی دینے کے لیے بندہ تیار ہو۔ تو اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ تو اگر پہاڑ پہ بھی نازل کر دیا جاتا اس پر خشیت طاری ہو جاتی، یہ تو آسمانوں پہ نازل کر دیا جاتا وہ خشیت سے پھٹ پڑتے، تو نادان تیرا دل کیسا ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن پہنچ رہا ہے، اور تیرا دل سخت ہے کہ وہ قرآن تیرے دل میں اتر ہی نہیں رہا، تیرے دل میں قرآن کی محبت ہی نہیں آ رہی، تیرے دل میں ایمان ہی نہیں آ رہا، تیرے دل میں سنت کی محبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو جن کے دلوں میں آئی وہ کردار اللہ نے ذکر کر دیا، اور جن کے دلوں میں نہیں آئی اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ وہ منافق مرے یا کافر مرے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، اعدت للکافرین، ایک نہ ایک دن جہنم کا بالن تو انہوں نے بننا ہی بننا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کتاب کے مطابق خشیت الہی سے زندگی گزارو۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، شاید وہ غور و فکر کریں۔ کہیں یفقہون کا تذکرہ، کہیں یعقلون کا تذکرہ، کہیں یتفکرون کا تذکرہ، کہیں تتفکرون کا تذکرہ، یعنی کسی بھی اہم مقام کے اوپر لازمی یہ بات کہی جائے گی تاکہ سمجھ لیں، تاکہ شعور حاصل کر لیں، تاکہ ہدایت حاصل کر لیں، تاکہ یقین ان کو ہو جائے، تاکہ عبرت بن جائے ان کے لیے، تاکہ سبق بن جائے ان کے لیے، تاکہ اصلاح ہو جائے ان کی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن رزلٹ نہ نکالے، یعنی رزلٹ ضرور نکالتا ہے۔ کوئی اہم بات کو جب اختتام کرنا ہوتا ہے تو اسی بات پر کیا جاتا ہے، اس کا آیت کا، مفہوم کا، واقعے کا، مثال کا، کہ اس سے تمہیں سبق کیا ملا ہے، تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے دین کا تذکرہ بھی کر دیا، دین کو ماننے والوں کا تذکرہ بھی کر دیا، اور دین کو ماننے والوں پر احسان کا تذکرہ بھی کر دیا، اور دین کو نہ ماننے والوں کی نسبت شیطان کی طرف بھی کر دی، اور اس شیطان کی نسبت کے ساتھ ساتھ دنیا میں عذاب اور آخرت کے بڑے عذاب کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اب اللہ اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ سبحان ذات، جس کا کہا تھا نا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
کہ اللہ کی زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو اے مسلمان، اے انسان، تیرا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ تیرے اوپر احسان میرے اتنے زیادہ ہیں، انعام میرے اتنے زیادہ ہیں کہ تم اللہ کے لیے سبحان اللہ دل و جان سے کہو کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے، کسی بھی مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے فضول پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بھی، اللہ کی ذات بھی، اللہ کی صفات بھی، اللہ کی بات بھی، ہر بات کے اوپر ہمارے پاس یہی ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے رب سے راضی ہیں تو انشاءاللہ رب بھی ہم سے راضی ہے۔ تو جب ہم خود جب راضی نہ ہوں تو پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں یہ چیکنگ کرنی چاہیے ہم اپنے رب سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اب سبحان ذات جو ہے نا، اس کے تعارف کی طرف اللہ نے نسبت کی ہے اختتام میں، کہ سبحان ذات کون ہے، اس کی شان کیا ہے، رحمان کون ہے، احسان کس کے ہیں، یہ سارا نظام کس کا ہے، یہ عزتیں دی کس نے ہیں، یہ جلا وطن ان کو کر کس نے دیا، تمہارے روب ڈال کس نے دیے، تمہیں یہ